کہ وہ نوجوان، وہ یوتھ جو تلاش میں ہے، جیسے کہتے ہیں متلاشی حق ہے، اس متلاشی حق کو سامنے ایک آدمی کا بہت گھٹیا سا امیج بنایا جائے. جو بندہ بھی کبھی کسی کو اپیل کرتا رہا ہے، اب خود سوچیں، میں تو پاؤں کے خاک میں نہیں مولانا مودودی کی. مولانا مودودی واحد عالم تھے کہ جن کو کم از کم پاکستان کی تاریخ میں کم از کم 40-50 سال گالیاں پڑی، کسی اور عالم کو نہیں پڑی. ان کی اتنی سی فالوئنگ تھی، اتنی سی جماعت اسلامی تھی. ان کے پاس مریم جمیلہ تشریف لائیں وہاں سے، امریکہ سے. انہوں نے مکمل حجاب کرتے تھے. یوسف خان صاحب کی دوسری بیوی بن کے رہیں. انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ویسٹرن سویلائزیشن کنڈیمڈ بائی اٹ سیلف کے اوپر، کہ ان کی کتابیں تاریخ کا حصہ کیا اس وقت دنیا میں مسلمان بنانے کے لیے بیس ممبر و محراب پہ ان کے بارے میں گھٹیا ان کے تعلق کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی. پھر مولانا مودودی کے بیٹوں کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی، پھر ان کی بیٹیوں کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی. ہم نے آنکھوں سے دیکھا. کیوں اس شخص کے قریب کوئی نہ جائے. ہم دیکھیں کسی اور کے بارے میں نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کہ وہ خود، میں سوچتا ہوں کہ میں چونکہ ان کی کتاب تنقیحات پڑھ کے مسلمان ہوا تھا، میں سچی بات، اوئے بارہ ہوئے 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 ہوئے۔ 12 سال کی عمر میں الحاد آ گیا تھا میرے سر کو. آپ کو پتا گاندھی نے بھی یہ بات کی ہے۔ ہاں، اس نے کہا کہ اگر 9ویں جماعت میں مجھے مودودی صاحب، اقبال اور ایک دوسرے نے شخصیت کا نام لیا، اگر ہم مجھے وہ میسر نہ آتے تو میں الحاد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ تھا. تو یہاں پر بھی ہوا یہ تھا کہ اب میں 1988 میں میری شاعری کی کتاب آئی ہے. 17 سال میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامہ لکھا ہے. عموماً لوگوں کو ایک ایوارڈ بھی ملتا، میرے پاس 2 ایوارڈ پڑے، یہ سامنے آپ کو پڑے، 2 PTV ایوارڈ پڑے. اور اس وقت PTV ایوارڈ بڑے مشکل سے ملا کرتے تھے. ایک امیج بنایا گیا. آپ دیکھیں کہ جب سے میں نے 9/11 کے بعد لکھنا شروع کیا ہے مسلم امہ کی نمائندگی کے طور پر، میرا مشاعروں میں جانا بند ہو گیا. مجھے نہیں بلایا جاتا، ورنہ پاکستان ٹیلی ویژن کے مشاعروں میں بلایا جاتا. پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر ہم نے طرح ڈالی تھی ایک مشاعرے کی جس میں 2 کمپیئر تھے. میں اور پروین شاکر نے مل کے ایک جوائنٹ کمپیئرنگ سے ہم نے کہا مشاعرے کی روایت کو توڑو، کوئی چاشنی پیدا کرو. تو ہم دونوں نے مل کے ایک مشاعرہ کمپیئر کیا. وہ بیچاری کا آخری مشاعرہ تھا، وہ بیچاری اس کے بعد یہاں سے دنیا سے چلے گئی، نہیں کوئی ریفرنس نہیں دے گا. تو یہ ایک خاص طور پہ پھر کوئی اور میرے کریکٹر کے بارے میں اگر نئی کوئی چیز ملتی تو میری بیٹیوں کے بارے میں، میری بیوی کے بارے میں، میرے بچوں کے بارے میں گھٹیا گفتگو، یہ فلاں ہے تو یہ نہیں ہے. تو یہ میرے بارے میں ایک جہاں میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سخت ہے، وہاں میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو اخلاقی طور پر اخلاق باختہ آدمی. سر مولانا مودودی نے لکھا تھا کہ اسلام کی بات کرنا بزدل آدمی کا کام ہی نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل ٹھیک. بزدل آدمی کے یہ کام نہیں، مبلغ بزدل نہیں ہو سکتا۔ اسلام بزدل آدمی کی ڈومین ہی نہیں ہے. بلکہ ایک اور ان کی بات ہے، وہ حضرت علی سے انہوں نے مستعار لیا کہ وہ حق ہی نہیں ہے جس کی گلی گلی اور کوچے کوچے سے مخالفت نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں. اچھا اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں آپ کا انٹرویو کروں اور خاص طور پہ جو آپ کی شاعری ہے نا اس پہ گفتگو کروں. خاص تو مجھے پتا ہے کہ آپ کا پروین شاکر کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا، بہت زیادہ قریبی نہیں، لیکن شاعری کے بارے سے. شاعری کے ساتھ نہیں، قریبی تعلق ان سینس کہ جس دن وہ حادثے میں ہوئی ہیں جی جی، اس دن مجھ سے 1-2 گھنٹے پہلے ہوا یہ تھا کہ وہی مشاعرہ کر کے گئی تھی تو ان کو بڑا اچھا لگا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ صاحب مجھے وہ ویڈیو بھیج دیں. تو وہ میں نے ویڈیو ان کو VHS ہوتی ڈیوائس وغیرہ ہوگی۔ تھی، VHS ویڈیو ان کو میں بھیجی اور ساتھ میں نے خط بھی ایک لکھا. تو خط ان کو پہنچا تھا تو میں نے ان کو خط کے پہنچنے کی رسید لینے کے لیے میں نے اپنا فون کیا. تو اس وقت وہ تیار ہو کے جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا کمال ہے، میں جو کچھ آپ کو لکھ کے دینا چاہتی تھی، جو آپ نے مہربانی کی، آپ نے زبان سے کہلوا دیا. تو پھر اس کے بعد کہتی نہیں، اس کے بعد میں نے کہا کہاں ہے وہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے. کتنی خوفناک بات ہے اس معاشرے کے بارے میں جو پروین شاکر صاحبہ نے کی تھی. میں نے کہا کیا کر رہی ہیں؟ کہتی میں بس وائنڈ اپ کر رہی ہوں، میں امریکہ جا رہی ہوں پڑھانے کے لیے. تو میں نے کہا امریکہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میری عمر کے کچھ ولنریبل سال رہ گئے ہیں جس کے بارے میں میرا اسکینڈل بن سکتا ہے، میں اس ملک سے دور رہنا چاہتی ہوں اتنا عرصہ. کتنی کتنی تلخ بات ہے جو ایک عورت اس معاشرے کے اندر کرتی ہے. وہ ڈر کے بھاگ رہی تھیں۔
اس خوف سے بھاگ رہی ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کو کیا کیا باتیں اس کے بارے میں نہیں کی گئی، کس کس کے ساتھ اس کا اسکینڈل نہیں بنایا گیا. جو عورت اس معاشرے کے اندر ذرا سی کسی نہ کسی حوالے سے باہر نکلتی ہے اس کو اور طریقے سے، جو مذہبی عورت ہے اس کو اور طریقے سے. یہ ملک کے اندر نا ہمارا مزاج بڑا خوفناک ہے. اور میں ایک اور بات، آپ جو کہ صحافی ہیں نا، جی اس مسئلے کے اندر سب سے کمال درجہ اور مہارت صحافی رکھتے ہیں. ان کے دماغ کے اندر باقاعدہ لہریں چلتی ہیں، اور اب تو سوشل میڈیا کے اندر ہر بندہ ہو گیا اس مسئلے اچھا میں. مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے بڑے لوگوں پہ تنقید کی، آپ بڑی شدید تنقید بھی کرتے رہے، مگر کبھی آپ نے ذاتی تنقید نہیں کی، کسی کی ارے ذاتیات میں پر نے نہیں گفتگو کسی نہیں، کے ساتھ، کسی کی ذاتیات پہ گفتگو نہیں کی، آج تک آپ نے کسی کی نجی گفتگو نہیں کی. نہیں بالکل نہیں. حالانکہ سر ہم صحافی ہیں اور ہم اسی اس میں رہتے ہیں سر، ہمیں پتہ چل ہی رہی ہوتی ہیں چیزیں. مجھے حتیٰ کہ اچھی طرح یاد ہے کہ ایک کالم نویس نے آپ کے خلاف بڑا سخت کالم لکھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، مجھے اس کالم نویس کی بھی بڑی کہانیاں پتہ تھیں. ٹھیک کہہ تو رہے ہیں. ہم نے وہاں بیٹھ کے ڈسکس کیا، میں نے کہا سر یہ پوری کہانی ہے، ہم نے نوٹس بنائے، آپ نے کہا یار پورا کالم لکھا جاتا ہے. پھر آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، لکھنا، نہیں. چھوڑ میں آپ دو. کو بتاؤں سیاست دانوں کے ساتھ میں نے کام کیا، اور جب آپ سیاست دانوں میں ہیلم آف فیئر پہ کام کرتے ہیں نا، تو آپ کو بے شمار لوگ آپ کو مل جائیں گے، ان کو پیسے دینے والے بھی، ان کو سامان تعیش فراہم کرنے والے بھی، ان کے لیے زندگی کے لیے گھر پر کاروبار بنانے والے بے شمار آپ کو سیکریٹریٹ کے اندر آپ کے پاس آ کے بتائیں گے ہم، کہ میں یہ. آپ نے کبھی میرے منہ سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں سیاستدان کے ساتھ ہاں نہیں. اور حالانکہ میں بڑی سخت قسم کی رہا ہوں، مطلب 12-13 سال تو میرے کھڈے لائن پوسٹنگ ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، مجھے کوئی ذاتی اس میں وہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ اس معاملے میں اپنے آپ سے دور رکھوں.